لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم۔ آیات کا ترجمہ معروف ہے، یہ سورہ بنی اسرائیل 15واں سپارہ ہے، 3واں رکوع ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان آیات بینات میں فرمایا ہے کہ تمہارے رب نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ تم نے عبادت صرف اسی ذات کی کرنی ہے، اللہ رب العالمین کی۔ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ نیکی کرنی ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر، اگر وہ آپ کے پاس بڑھاپے کے عالم میں پہنچتے ہیں، احدہما، ماں اور باپ میں سے ایک، او کلاہما، یا دونوں ہی، لا تقل لہما اف، ان کو اف تک نہیں کہنا، ولا تنہرہما، ان کو جھڑکنا نہیں ہے، وقل لہما قولا کریما، ان کے لیے بڑی ہی نرمی والی بات جو ہے وہ کہنی ہے۔ واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، ان کے لیے شفقت اور عاجزی کے بازو پھیلا کے رکھنے ہیں اور دعا کرنی ہے، رب ارحمہما، اے میرے رب ان دونوں پہ رحمت نازل فرما جس طرح ان دونوں نے چھوٹے ہوتے اپنی تربیت کی تھی۔ حضرات دی وقار، یہ آیات بینات بڑی معروف ہیں اور والدین کے حوالے سے، ان کے حقوق کے حوالے سے، خدمت کے حوالے سے ایک بنیادی کردار ادا کرتی ہیں ہماری تربیت کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے جن کو والدین کی نعمت دی ہوئی ہے، اللہ رب العالمین ان لوگوں کو اپنے والدین کی خدمت کر کے جنت لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کے والدین نہیں ہیں تو ہم آخر میں حدیث بھی بیان کریں گے، سنن ابی داؤد کی ہے کہ جن کے والدین فوت ہو جائیں ان کے لیے کیا ہے۔ والدین میں اللہ رب العالمین نے ماں اور باپ دونوں والدین کا ایک کپل، ایک جوڑا بنایا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ایک جوڑا بنایا ہے تو دونوں ہی مل کر انسان کے لیے، کسی آنے والے اولاد کے لیے اس کی تخلیق کا باعث بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد اسی لیے والدین کا درجہ رکھا ہے کہ حقیقی خالق اور مالک تو اللہ کی ذات ہے اور اسی کی مرضی سے ہی انسان کی تخلیق ہوتی ہے، لیکن دنیا میں اس کی تخلیق کا سبب اس کے والدین بنتے ہیں، اس لیے اللہ نے اپنے بعد والدین کا درجہ رکھا ہے۔ آیات کا ترجمہ آپ نے سنا، اس کی زیادہ وضاحت کی بجائے دو احادیث اس کی سنیے اور دو احادیث فوت شدہ والدین کی سنیے۔ صحابی رسول بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد، اگر اللہ کی رضا چاہیے، اللہ کی خوشنودی چاہیے، اللہ رب العالمین کی رضامندی چاہیے، فی رضا الوالد، وہ اسی صورت میں مل سکتی ہے جب باپ راضی ہو، اور اس کے برعکس اگر باپ راضی نہیں ہے، باپ اپنی اولاد سے خوش نہیں ہے، اس کے رویے سے خوش نہیں ہے، اس کی عادات سے خوش نہیں ہے، اس کے طور اعتبار سے خوش نہیں ہے، اس کے چال چلن سے مطمئن نہیں ہے، تو یاد رکھیے بندہ پھر اللہ کو راضی نہیں کر سکتا۔ اس کا دروازہ اس کا والد تھا، جب اس نے والد کو ناراض کر لیا تو اللہ رب العالمین ناراض ہو گئے۔ تو لہذا سب سے پہلی بات اپنے باپ کی رضامندی جو ہے وہ اس میں دنیا میں سب سے ترجیحی بات پہ ہونی چاہیے۔ یہ دنیاوی معاملات میں بسا اوقات یہ ہو سکتا ہے کہ والدین انسان کو شرک میں مبتلا کریں، تو جب وہ بے دینی کی طرف لے کر جائیں، لا دینی کی طرف لے کر جائیں، تو قرآن کہتا ہے ان جاہداک علی ان تشرک بی ما لیس لک بہ علم فلا تطعہما، اگر والدین تجھے دین سے بیرا روی کی طرف لے کے جائیں تو پھر ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ دوسری بات، صحابی رسول بیان کرتے ہیں، معاویہ بن جاہم السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا
اور آگے کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ساتھ جہاد میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے آپ کے قافلے میں شمولیت چاہتا ہوں، تو کیفیت یہ ہے کہ میری والدہ جو ہے نا، میری ماں، وہ میرے آنے پہ راضی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی بات سن کر جب اس نے بتایا نا، میں اپنی والدہ کو اپنے اس فیصلے پر غیر مطمئن چھوڑ کے آیا، وہ راضی نہیں ہے، خوش نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا الزم رجلہا فتم الجنہ، جاؤ جا کے اپنی والدہ کی خدمت کرو، تو جنت چاہتا ہے نا، اللہ تجھے اس کے پاؤں پکڑو، جا کے خدمت کرو، اللہ جنت وہیں تجھے دے دیں گے۔ یہ ماں کی خدمت کا صلہ ہے۔ دوسری حدیث اسی حوالے سے، والدہ کی خدمت کے حوالے سے صحابی بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہتا ہے صحابی رسول، انی اشتہی الجہاد ولا اقدر لہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، لیکن میری قدرت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، وسائل نہیں ہے، جسمانی طبع حیثیت اس بات کی اجازت نہیں دیتی، حالات اس بات کی اجازت نہیں دیتے، تو بتائیے میری کیفیت، میں یہ ثواب کیسے پاؤں؟ آپ نے فرمایا احی والدیک، تیرے والدین زندہ ہیں؟ کہنے لگا جی میری والدہ زندہ ہے۔ آپ نے فرمایا قابل اللہ فی برہا، جاؤ جا کے اللہ رب العالمین کو راضی کرو، اس کے ساتھ نیکی کرو۔ فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ، جب تو یہ کام کر لے گا تو 3 طرح کے ثواب ملیں گے، انت حاج و معتمر و مجاہد، اللہ کریم تجھے حج کرنے کا، عمرہ کرنے کا اور جہاد کرنے کا ثواب گھر میں بیٹھے عطا فرما دے۔ کس وجہ سے؟ والدہ کی خدمت کرنے سے، ماں کی خدمت کرنے سے۔ اب تو یہ تو بات وہ ہے، کیونکہ مضمون تو جتنا مرضی لمبا ہو جائے، مواد تو اس کا ہوتا ہے، کئی واقعات اس میں سنائے جا سکتے ہیں۔ اب ساتھیوں نے سحری کھائی ہوتی ہے، گھر جانا ہے، ریسٹ کرنی ہے، تو کہیں جمعے میں انشاءاللہ جب موضوع بنے گا تو انشاءاللہ وہاں پہ سنائیں گے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جمعرات کو آپ ساتھیوں نے انشاءاللہ تراویحوں کے بعد بیٹھنا ہے۔ لاسٹ ٹائم بھی تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی، ساتھی کچھ چلے گئے، انشاءاللہ وہاں پہ بھی آپ سے ہم کلام ہوں گے، مخاطب ہوں گے جمعرات کے روز۔ اور جمعے والا دن ہمارا جو جمعے کا عنوان ہے وہ تربیت اولاد کے حوالے سے ہے، اس میں بھی شرکت فرمائیے، ساتھیوں کو دعوت دیجیے، خود بھی وقت پہ تشریف لائیں۔ اب ہمارے ہاں، ہمارے معاشرے میں ہمارے دوست بھائی ایسے بھی ہیں جن کے والدین نہیں ہیں، کسی کی ماں نہیں ہے، میری اپنی والدہ نہیں ہے، کسی کا باپ نہیں ہے، کسی کے دونوں ہی نہیں، اس کے لیے کیا؟ صحابی مالک بن ربیعہ ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، کہتے ہیں بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، جاءہ رجل، ایک شخص آیا ہے، آگے کہنے لگا هل بقی من بر ابوی شیء ابرهما بعد موتهما، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی ایسی نیکی موجود ہے کہ میرے والدین تو ہے نہیں، میں ان کے بعد کوئی نیکی کروں ان کے لیے اور ان کو ثواب پہنچے، کوئی حق ان کا ادا ہو؟ آپ نے فرمایا جی ہاں، 5 باتیں، اور وہ 5 باتیں آپ بھائیوں سماعت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا الصلاۃ علیہما، سب سے پہلی بات یہ ہے ان کے لیے دعائے رحمت کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، جنازہ پڑھنا ہے، رحمت کی دعا کرنی ہے۔ نمبر 2 الاستغفار لہما، ان کے لیے استغفار کرنا ہے۔ انسان تھے، غلطیاں ہو سکتی ہیں، کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، لوگوں کے ساتھ اونچ نیچ ہو سکتی ہے، بولنے میں، بلانے میں، معاملات کرنے میں کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو آپ ان کے لیے استغفار کریں۔ نمبر 3 انفاذ عہودہما، ان کے عہد و پیمان کو نافذ کرنا ہے۔ والدین خاندان میں بسا اوقات بچوں کے رشتے طے کر جاتے ہیں، بسا اوقات کئی خاندانی معاملات کے فیصلے کر جاتے ہیں، تو بندہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے کہ اب کون سا والدین ہے تو اب میرا ہی فیصلہ چلے گا۔ اس حدیث کے مطابق انفاذ عہودہما، انہوں نے کسی سے لین دین کیا ہے اس کو پورا کریں،
کوئی لوگوں سے وعدہ پیمان ہے تو پیمان کیے ہے اس کو توڑ پہنچائیں، یہ ذمہ داری اولاد کی ہے۔ اور چوتھی بات اکرام صدیقہما، ان کے دوستوں کی عزت کرنا، ان کے دوستوں کی عزت کرنا، ماں کی سہیلیوں کی عزت کرنا، باپ کے دوستوں کی عزت کرنا۔ یہ ہمارے یہاں معاشرے میں رویہ بڑا عجیب قسم کا ہے کہ کوئی شخص باپ کا دوست 2-4 مرتبہ ذرا آ جائے نا تو اولاد جو ماتھے پہ سلوٹے لانا شروع کر دیتی ہے، پاپا جان ہی نہیں چھوڑ رہا، ہمارے ابے کوئی کم کری جا رہا ہے، روزانہ چائے پینے آ جاتا ہے گھر میں، اس کو پوچھتا ہی کوئی نہیں۔ تو یہ آپ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، اس حوالے سے آپ کو سماعت فرمائیں گے، سچی بات ہے، روٹے کھڑے کرنے والی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، حضرت عمر فاروق کے بیٹے ہیں، محدث بھی ہیں، مدینہ منورہ کے محدث تھے، 66 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2630 روایات انہوں نے نقل فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن عمر راستے میں جا رہے ہیں، ایک شخص راستے میں ملا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، انہوں نے اپنا نا سواری روک لی، ابن دینار ساتھ ہیں اور وہ بیان کرتے ہیں فَحَمِلَهُ عَلَى حِمَارٍ الَّذِي كَانَ يَرْكَبُهُ، وہ شخص جا رہا ہے، اس کے پاس اپنی سواری روکی اور اس شخص کو کہا کہ آؤ اس سواری پہ سوار ہو۔ اس کو سواری پہ سوار کیا اور ابن دینار جو ہے بہت بڑے محدث ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر کے شاگرد، کہتے ہیں اعطوا عمامہ الذی کانت علی رأسہ، اپنے سر سے پگڑی اتاری اور اس شخص کے سر پہ رکھ دی۔ ابن دینار کہنے لگے یا عبداللہ بن عمر اصلحک اللہ، اللہ کی اصلاح فرمائے، انہم یرضون بالیسیر، یہ دیہاتی آدمی ہے، یہ تو آسانی سے خوش ہو جاتے ہیں، تھوڑی بہت عزت کرو یہ خوش ہو جاتے ہیں، اتنی عزت اتنی تقریب، پہلے اپنی سواری اس کو دی، پھر اپنے سر سے پگڑی اتار کے اس کے سر پہ رکھ دی، کیوں عزت اتنی دی؟ کہنے لگے بات اصل میں یہ ہے ان ابا ھذا کان خدا لعمر بن الخطاب، یہ جس کو میں نے عزت دی ہے اس کا باپ میرے باپ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت محبت کرتا تھا۔ اس کا باپ یہ نہیں، اس کا باپ میرے باپ عمر فاروق سے بہت محبت کرتا تھا۔ اور انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سن رکھی ہے، ان ابر البر صلۃ الولد اہل الدیبی، نیکیوں میں سے بڑی نیکی یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اپنے باپ کی وجہ سے کسی سے محبت کرتا ہو، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ 4 باتیں ہو گئی۔ پہلی بات تھی ان کے لیے صلاۃ پڑھنا، یعنی نماز پڑھنا، رحمت کی دعا کرنا۔ دوسری ہے استغفار کرنا۔ تیسری ہے ان کے عہد و پیمان کو پورا کرنا۔ چوتھی ہے دوستوں کی عزت کرنا۔ اور 5ویں اور آخری بات ہماری وصلۃ الرحم الذی لا رحم لک الا من قبلہما، اور ان رشتوں کو ملانا کہ جن کا وجود ان کی وجہ سے تھا، اب ہمارا میل جول ان کے ساتھ جاری ہے۔ ہماری خالہ، ہماری خالائیں، ہمارے چچا، ہمارے تایا، یہ ہماری وجہ سے نہیں تھے، ہمارے والدین کی وجہ سے۔ اب ان کے ساتھ رشتہ جوڑ کے رکھنا، تعلق نبھا کے رکھنا، یہ میرے بھائیوں یہ ذمہ داری ہے۔ ان تعلقات کو نبھائیں، جوڑیں، تاکہ یہ سارے حقوق ہمارے ادا ہوں۔ اللہ کریم مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔